بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ بالوں کی گروتھ کے حوالے سے اور بالوں کی نشو و نما میں تیزی لانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اکثیری نسخہ آپ سے شیئر کرنے آیا ہوں آج میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس میں آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے آپ کوسچن آنسر کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں نسخہ۔ تو نسخہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 3 قسم کے آئل چاہیے۔ بہت ہی آسان سا نسخہ ہے، اس کو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ عام سی جڑی بوٹیاں ہیں ان کا آئل ہے، لیکن اس کو لگانے کی خاص ترکیب ہے۔ اس حساب سے اگر آپ نے لگایا تو آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو اس کے اندر آئل ڈالنے ہیں انہیں نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلا آئل اس کے اندر جو آپ نے ڈالنا ہے وہ ہے چنبیلی کا تیل۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو آئل ڈالنا ہے وہ ہے آملے کا تیل، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے جو آئل ڈالنا ہے وہ ہے دھنیا کا تیل۔ ان 3 تیلوں کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے چنبیلی کا تیل لینا ہے، وہ لینا ہے آپ نے 1 تولہ۔ 1 تولہ 1 چمچ کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے ایک بڑی سی بوتل میں ڈال لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کے اندر آملے کا تیل لینا ہے، وہ تقریباً لینا ہے 5 تولہ، وہ بھی آپ نے اسی بڑی بوتل میں ڈال دینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے دھنیا کا تیل۔ دھنیا کا خالص تیل جو ہوتا ہے آپ نے اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ تقریباً 100 ml لینی ہے۔ اب ان سارے آئلز کو آپ نے رکھ لینا ہے، اس کے ویٹ کرنا ہے۔ ویٹ کرنے کے بعد جتنا یہ آئل بنا ہے اس میں اس کے 2 گنا آپ نے گری کا فریش آئل ڈالنا ہے۔ گری کا جو تیل ہے ایک ہوتا ہے خوشبو والا اور ایک ہوتا ہے بغیر خوشبو والا، تو آپ نے لینا ہے بغیر خوشبو والا گری کا تیل۔ اب یہ سب چیزیں آپ نے مکس کر دینی ہیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو بڑی سی بوتل میں، شیشے کی بوتل میں ڈال کے رکھ دینا ہے۔ اب یہ تیار ہے۔ اب اس کو آپ نے لگانا کس طرح ہے اس کا طریقہ آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو لگانے سے پہلے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے۔ واش کرنے کے بعد اچھی طرح شیمپو کر لینے کے بعد ڈرائی کریں، پانی سے اچھی طرح دھوئیں تاکہ بیچ پہ صابن کا تھوڑا سا بھی اثر نہ رہ جائے۔ جب اچھی طرح واش ہو جائے تو اس کو فین کے نیچے کھڑے ہو کے سکھا لیں، بالوں کو ڈرائی کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آئل میں سے تقریباً 1 چمچ برابر لے کر ہتھیلی پہ مساج کرنا ہے بالوں کی جڑوں کا۔ جب یہ مساج ایک سائڈ سے کر لیں دوسری سائڈ پہ کریں، آگے پیچھے دائیں بائیں سارا کن پٹی پہ اور بیک سائڈ پہ، خاص طور پہ یہ جو سر کا مرکز ہوتا ہے، اوپر چندیا والی جگہ ہوتی ہے، گولائی ہوتی ہے جہاں سر کی چونچ ہوتی ہے یا نوک ہوتی ہے یا چوٹی ہوتی ہے، اس پہ آپ نے تقریباً 4 چمچ ایک دم سے کٹھے ڈال کے ایسے پھیلانا ہے جس طرح صابن پھیلایا جاتا ہے، صابن ملا جاتا ہے بالوں میں۔ تو بس یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اب اس کو آپ نے مساج کتنی دیر کرنا ہے؟ تقریباً ایک ٹائم مساج 15 منٹ آپ کریں، لیکن آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کو دھوپ میں نہیں لگانا، اور اس کو جب آپ نے لگایا ہوا ہو تو آپ کے بالوں پہ پسینہ نہیں آنا چاہیے، پھر آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں، بہترین ریزلٹس ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جب اس کو لگانا ہے تو کم از کم 4 سے 6 گھنٹے تک یہ آپ کے بالوں میں لگا رہے۔ بے شک آپ اس کو عصر کے وقت، دن جب گزرتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو اس وقت آپ اس کو لگائیں اور سوتے ہوئے شاور لے لیں یا صبح آپ شاور لے لیں دھوپ میں نکلنے سے پہلے۔ تو یہ تو اس کا آپ کا جو مالش کا طریقہ ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کے بال پتلے ہوتے ہیں اور 2 منہیں ہونے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ آملے کا مربع لے کے 1 دانہ صبح 1 دانہ دوپہر کو پانی سے ناشتہ کرنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے صبح اور دوپہر کو کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد 1 آملہ یوز کر لیں۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد بھی یوز کر لیں گے تو کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور آپ کے بالوں کی نشو و نما بھی بہت تیز ہو جائے گی۔
اس کو آپ نے کتنا عرصہ استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کو بہترین ریزلٹس دے۔ آملے کو آپ نے مسلسل 2 ماہ استعمال کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو مالش ہے اس کو آپ بہترین ریزلٹس کے لیے 2 ماہ استعمال کریں، لیکن فوری فوائد کے لیے آپ کو اندازہ 3 دن کے استعمال سے ہی 15 منٹ آپ کریں، لیکن آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کو دھوپ میں نہیں لگانا، اور اس کو جب آپ نے لگایا ہوا ہو تو آپ کے بالوں پہ پسینہ نہیں آنا چاہیے، پھر آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں، بہترین ریزلٹس ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جب اس کو لگانا ہے تو کم از کم 4 سے 6 گھنٹے تک یہ آپ کے بالوں میں لگا رہے۔ بے شک آپ اس کو عصر کے وقت، دن جب گزرتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو اس وقت آپ اس کو لگائیں، اور سوتے ہوئے شاور لے لیں یا صبح آپ شاور لے لیں دھوپ میں نکلنے سے پہلے۔ تو یہ تو اس کا آپ کا جو مالش کا طریقہ ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کے بال پتلے ہوتے ہیں اور 2 منہیں ہونے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ آملے کا مربع لے کے 1 دانہ صبح 1 دانہ دوپہر کو پانی سے ناشتہ کرنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے صبح اور دوپہر کو کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد 1 آملہ یوز کر لیں۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد بھی یوز کر لیں گے تو کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، اور آپ کے بالوں کی نشو و نما بھی بہت تیز ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے کتنا عرصہ استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کو بہترین ریزلٹس دے۔ آملے کو آپ نے مسلسل 2 ماہ استعمال کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو مالش ہے اس کو آپ بہترین ریزلٹس کے لیے 2 ماہ استعمال کریں، لیکن فوری فوائد کے لیے آپ کو اندازہ 3 دن کے استعمال سے ہی ہو جائے گا۔ بہترین نسخہ ہے، بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں، بس چیزوں کا خالص ہونا ضروری ہے۔ تو آپ نے خالص چیزوں کے لیے اچھی سی کوئی ایسی آئل والی شاپ ہو جو کچی کھانے کے تیل خود بناتی ہوں۔ باقی یہ جو گری کا آئل ہے یہ تو آپ کو امپورٹڈ ملے گا، یہاں اتنا اچھا گری کا آئل جو ہوتا ہے وہ نہیں بناتے، زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہی گری کا تیل لینا ہے۔ دھنیا کا آپ گھر میں ہی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ بازار سے اگر لیں تو ان سے بھی اچھی کوالٹی کا لیں۔ اور جو میں نے آپ کو تیسرا آئل بتایا ہے آملے کا، وہ بھی فائن کوالٹی والا لینا ہے، یا خود بنانا چاہیں تو سردیوں میں یہ آپ گھر میں خود بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا موسم جو پیداوار کا یا اس کی فصل کا یا فروٹ کا وقت ہوتا ہے وہ دسمبر سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے دسمبر میں اس کو بنانا ہے۔ آپ نے اس کو اگر بنانا ہو تو سبزی والوں سے آپ نے رابطہ کر کے یہ آملہ لے لینا ہے، اور آملے کا تیل بنانے کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھیے، تاکہ آپ کو گھر میں آملے کا بہترین قسم کا تیل بنانے کا طریقہ آ جائے۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے۔ بہت شکریہ، اپنی اور ہماری لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔